فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمنا رشدنا واعذنا من شرور أنفسنا آمين يا رب العالمين. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ فاتر ہمارے زیر مطالعہ ہے اور اس کا نصف
دوسرے رکوع کا بھی اس کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ صرف ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ جو حصہ ہم اس کا پڑھ چکے ہیں اس میں 2 آیات کا میں خاص طور پر حوالہ دینا چاہوں گا، جو بہت ہی اہم آیات تھیں جو پچھلی مرتبہ ہم نے پڑھی۔ ایک آیت تو افمن زین لہ سوء عملہ فرآہ حسنا، پس منظر یہ ہے کہ اس آیت مبارکہ سے متصل قبل ذکر ہے شیطان کے کردار کا، کہ کس طرح وہ انسانوں کے دلوں میں اس دنیا کی محبت، یہاں کا جو ایک سٹیٹس ہے اس کی چاہ اور یہاں کی جو ملمہ کاری ہے اس سے متاثر کرتا ہے۔ جو فرمایا گیا تھا فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، تو یہ شیطان کہیں تمہیں اس دنیا کے بارے میں دھوکے میں مبتلا نہ کر دے، یہاں کی جو دیدہ زیبی ہے، یہاں کی چمک دمک جو ہے وہ تمہیں اس درجے متاثر کر دے کہ تم اپنے مقصد حیات کو بھول جاؤ۔ وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، اور یہ جو مجسم دھوکے باز ہے، یہ شیطان لعین، ابلیس لعین، یہ تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکے میں مبتلا نہ کر دے۔ یہ بات میں نے پہلے بھی عرض کی اور بارہا سامنے آتی رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شان رحیمیت، شان غفاریت، شان توابیت، اس سے بھی انسان دھوکہ کھاتا ہے۔ گویا کہ اس اعتبار سے انسان کو شیطان جو ہے اس بات پر پوری طرح جازم کر دیتا ہے کہ اس دنیا میں خواہ کچھ بھی کرو اللہ معاف فرما دے گا۔ ہمیں معلوم ہے کہ توبہ وہ شے ہے کہ جو انسان کے بڑے سے بڑے گناہ، جیسا کہ حضور نے فرمایا، کوئی احد کے ہم وزن بھی اگر کوئی شخص گناہ کماتا ہے اور صدق دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے، لیکن اس کے ساتھ شرط ہے صدق دل سے توبہ کرنا۔ اگر انسان اسی ڈھٹائی پر اتر آئے کہ جو شیطان کا وتیرہ رہی، وہی ضد، وہی استکبار، وہی گھمنڈ، وہی اڑ کہ میں تو آدم کو سجدہ نہیں کروں گا، تو اس کا نتیجہ یقیناً یہ نہیں نکلتا کہ اللہ کی شان توابیت اور رحیمیت جو ہے اس کے گناہوں پر غالب آ جائے، بشرطے کہ یہ شخص اپنے اندر کوئی تبدیلی پیدا کرنے کے لیے ذرہ برابر کوشش نہ کرے۔ تو وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، اللہ کے بارے میں اس دھوکے باز نے تمہیں بہت بڑا دھوکہ دیا۔ پھر فرمایا گیا تھا اِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ، یہ شیطان ہے جو تمہارا اصل دشمن ہے، نہ صرف تمہارا دشمن بلکہ تمہارے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام کو، اس پر بھی اس نے حملہ کیا تھا اور اپنے تئیں کامیاب رہا تھا۔ حضرت آدم نے بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تھی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انہیں پھر جنت سے نکالا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہی یہ تھی، ورنہ حضرت آدم علیہ السلام کو اگر ہمیشہ جنت ہی میں رکھنا ہوتا اور ان کی آل اولاد بھی وہیں رہتی تو ظاہر ہے کہ یہ کھکھیڑ مول لینے کی کیا ضرورت تھی۔ وہ تو اللہ تعالیٰ نے جب کہا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اس زمین میں میں اپنا ایک نائب اور خلیفہ مقرر کرنے لگا ہوں، تو گویا کہ اللہ کے پیش نظر جو حکمت تھی وہ تو یہی تھی۔ لیکن بہرحال وہاں اس کا وہ روپ سامنے آ گیا کہ خود بھی استکبار پر رہا اور حضرت آدم علیہ السلام پر بھی اس نے حملہ کیا اور اپنے تئیں کامیاب رہا۔ اور اسی کا یہ کردار ہے افمن زین لہ سوء عملہ فرآہ حسنا، بھلا وہ شخص کہ جو اپنے برے اعمال ہی کو نیکی سمجھتا رہا۔ ایک تو وہ ہے نا کہ جسے اپنی برائی کے برائی ہونے کا احساس ہے، اس کے اندر شرمندگی ہوگی، کسی درجے میں خجالت ہوگی، امکان موجود رہے گا کہ ممکن ہے وہ یو ٹرن لے لے، اپنی زندگی میں بڑی تبدیلی پیدا کر لے۔ لیکن ایک شخص اپنے گناہوں کو سمجھتا ہی یہ ہو کہ اس میں گناہ کا کوئی پہلو ہے ہی نہیں، یہ تو ہماری ثقافت ہے، یہ تو ہمارا کلچر ہے، یہ ہماری تہذیب ہے، یہ عریانی اور فحاشی جو ہے اس میں گویا کہ یہ اس میں اصل پیغام یہی ہے کہ یہ تو ہماری ثقافت ہے۔ تو ایسے شخص کے ظاہر ہے بالکل وہی بات کہ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ کچھ شخص کو تو آپ بیدار کر سکتے ہیں کہ جو نیند کی حالت میں ہو، لیکن جاگتوں کو جگانا ممکن نہیں ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ اس طرح دکھا رہا ہو، پریٹنڈ ایسے کر رہا ہو کہ میں سو رہا ہوں، اور آپ اس کو کتنا ہی جھنجھوڑے وہ نہیں جاگے گا۔ یہی معاملہ ان لوگوں کا ہے کہ جن کے لیے ان کی برائی جو ہے وہ مزین کر دی گئی اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بری بات نہیں بلکہ نیک عمل ہے۔ اور دوسری آیت جو بہت اہم تھی، الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، یہ کلمہ طیبہ، یہ شجرہ طیبہ جو اصل ایمان اور یقین ہے، جو دل میں جتنا گہرا اترا ہوگا اتنا ہی انسان کی شخصیت کے برگ و بار جو ہے وہ آسمان کی باتیں کریں گے۔
جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ کوئی درخت جو ہے وہ اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، تو انسان کی سیرت، اس کا کردار، اس کا لین دین، اس کی یہ تمام چیزیں گویا کہ اس بات کا مظہر ہے کہ ایمان کتنا ہے اس کے اندر، اور خاص طور پر ایمان بالآخرت۔ اس لیے کہ انسان کی سیرت پر سب سے بڑھ کر اثر انداز ہونے والی شے تو آخرت کے بعد محاسبہ اخروی کا احساس ہے۔ اگر وہ اسے حاصل ہے تو پھر ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وہ خوف اس پر مسلط رہے گا کہ میری کسی غلط عمل کی وجہ سے میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُ، اور اعمال صالحہ گویا کہ اس کی افزائش کا باعث بنتے ہیں، اس ایمان اور تقوی کی۔ مولانا اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی کہ یہ اعمال صالحہ ہیں کہ جو آبیاری کرتے ہیں ایمان اور تقوی کی۔ اور جس طرح کسی پودے کو اگر آپ پانی بہم نہ پہنچائیں یا اس کے لیے جو بہت ہی ضروری چیزیں ہیں وہ اسے فراہم نہ کریں تو بالآخر وہ مرجھا جائے گا۔ تو مولانا اصلاحی نے فرمایا کہ ایمان اور تقوی کا درخت جو ہے وہ بھی مرجھا جاتا ہے اگر اس کی آبیاری اعمال صالحہ سے نہ ہو۔ تو یہ آیہ مبارکہ جو ہے الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، یہ کلمہ طیبہ جو اصل ایمان ہے، جو یقین ہے، جو تقوی ہے، یہ اللہ کی طرف عروج حاصل کرتا ہے، اور اس میں بنیادی شے کیا ہے؟ اعمال صالحہ ہے کہ جو اس کی آبیاری کا کام کرتے ہیں۔ والذین یمکرون السیئات لہم عذاب شدید، اور اس کے برعکس جو لوگ ہیں جو لہو و لعب کے اندر، نفس پرستی کے اندر، دنیا داری کے اندر مشغول ہیں، اللہ کو آخرت کو بھولے ہوئے ہیں، ان کے لیے تو بہت بڑا عذاب ہے۔ وَمَكْرُ أُولَٰئِكَ هُوَ يَبُورُ، اور ان لوگوں کا جو بھی مکر اور چال ہے وہ ہوگی کہ بالآخر ناکام اور نامراد ہوں گے۔ اب آئیے آج کے حصے کی طرف۔ وَاللَّهُ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ، اور اللہ نے تم سب کو پیدا کیا ہے مٹی سے، ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ، اور پھر نطفے سے۔ آدم کی جو تخلیق ہے اس کا ذکر تو قرآن میں 7 مقامات پر ہے، لیکن انسان کی تخلیق کا ذکر بے شمار مقامات پر ہے، اور اس میں خاص طور پر جو تدریج ہمیں نظر آتی ہے، اس کا چونکہ پہلے بھی ذکر ہو چکا، جو حضرات بھی ہمارے حلقہ درس میں نئے آتے ہیں وہ صرف ان کی گویا کہ ان کی معلومات کے لیے، بقیہ حضرات کے جو ہے اعادے کے لیے، کہ قرآن حکیم نے انسان کی تخلیق کس شے سے کی، اس کے بارے میں متعدد اصطلاحات استعمال کی ہیں۔ یہاں فرمایا وَاللَّهُ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ، اللہ نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے۔ تراب اصل میں خشک مٹی کو کہتے ہیں۔ کہیں فرمایا گیا اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا ہے طین سے، من طین۔ ابھی میں ذکر کروں گا سورہ مومنون کی جو ابتدائی آیات ہیں ان میں بہت خوبصورتی کے ساتھ ان مراحل کا ذکر کیا گیا، وہاں طین کا لفظ ہے، سلالۃ من طین۔ وہ جو گیلی مٹی ہوتی ہے، جو گارا بن جاتا ہے، اس کا جو جوہر ہے، اس کا جو نچوڑ ہے، اس سے انسان کو پیدا کیا۔ کہیں فرمایا حمیم مسنون، طین لازب بھی کہا گیا، طین لازب کا لفظ وہ بھی قرآن نے استعمال کیا۔ حمیم مسنون کہ وہ طین لازب، وہ گارا کہ جس پر کچھ مدت گزرنے کے بعد اس میں ایک فرمنٹیشن کا عمل شروع ہو جائے اور وہ اس کے اندر ایک بدبو اور تعفن پیدا ہو جائے، وہ حمیم مسنون ہے۔ اور یہی تعفن زدہ گارا بالکل جب خشک ہو جاتا تو صلصال من حمیم مسنون۔ اسی طرح صلصال کالفخار، وہ گارا جو ٹھیکری کی مانند ہو گیا اور کھنکھنانے لگا۔ اب یہ 6-7 اصطلاحات قرآن حکیم نے استعمال کی ہیں انسان کی تخلیق میں۔ یہاں فرمایا گیا واللہ خلقکم من تراب، اس کے آگے ڈانڈے جہاں تک ملتے ہیں اس پر میں اس وقت ذکر نہیں کر رہا، لیکن ہمارے ہاں بہت سے لوگوں نے اس پر تحقیق کی ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جو پیدائش ہے اس کے اندر کچھ نہ کچھ مراحل ایسے آئے ہیں کہ جس کا ذکر قرآن نے مختلف انداز میں کیا، واللہ اعلم۔ اگر کوئی شخص صرف اسی بات کو مانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے، جیسے کہ الفاظ ہے ایک حدیث کے، خلقتہ بیدی، آدم کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا، تو جس طرح کوئی شخص دونوں ہاتھوں سے مٹی اکٹھی کرتا ہے، اس میں پانی ڈالتا ہے، پھر وہ گارے کی شکل اختیار کرتی ہے اور گارے سے جو ایک مجسمہ بنا دیتا ہے، وَإِذَا سَوَيْتُهُ، اور جب وہ مجسمہ جو ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور اس میں اپنی روح میں سے میں پھونک دیتا ہوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، 2 مقامات پر اس کا ذکر بھی ہے، پھر حکم دیا گیا فرشتوں کو سجدہ ریز ہونے کا۔ تو یہاں فرمایا وَاللَّهُ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ، اور اس اعتبار سے بھی بات بالکل صحیح ہے کہ انسان کی زندگی کے لیے جو چیزیں لازم ہیں وہ اسی زمین سے پیدا ہو رہی ہیں۔ اگر ہمیں کھانے پینے کی کوئی شے میسر نہ آئے تو ہماری موت واقع ہو جائے گی، اور کھانے کی جتنی بھی چیزیں آپ زمین سے حاصل کریں، سبزیاں ہیں، پھل ہیں، میوے ہیں، تمام چیزیں وہیں سے ہیں۔ پھر یہ کہ وہ حیوانات جن کا آپ گوشت کھا رہے ہیں
ان کا جو گوشت بنا ہے، وہ جو بڑھ کر جوان ہوئے ہیں، جن کو آپ نے ذبح کیا، اپنے لیے استعمال کیا، وہ بھی اسی خضرا قسم کی کوئی جھاڑ جکاڑ ہے، زمین کی چیز پیداوار ہے، وہی چیز ہے کہ جو ان کے اندر بھی عمل انداز ہو رہی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ تراب اس معنی میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری ہر شے جو ہے زمین سے پیدا کی، اور تراب وہ جو خلق اول ہے انسان کی، آدم کی تخلیق، ثم من نطفۃ، اور اس کے بعد پھر انسانوں کی آگے جو نسل در نسل معاملہ چل رہا ہے، اس میں ظاہر ہے سب کو معلوم ہے، من نطفۃ، اس کا اصل بنیاد ہے نطفہ، ثم جعلکم ازواجا، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر اللہ نے تمہیں جوڑوں کی شکل میں بنا دیا۔ اس مضمون کو بھی قرآن میں بہت سے مقامات پر بیان کیا، سورہ قیامہ میں فرمایا گیا ایک ہی ماں ہے، ایک ہی باپ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ماں کے بطن سے جو ہے بیٹا بھی ولادت ہو رہا ہے، بیٹی بھی ولادت ہو رہی ہے۔ کون سی طاقت ہے کہ جس نے کس موقع کے اوپر یہ فیصلہ کیا کہ یہاں جا کر جنس جو ہے وہ تبدیل ہو جائے گی؟ کچھ عرصہ جو ہے وہ تو بالکل معاملہ جو ہے کچھ چند ہفتوں تک تو وہ رہتا ہے کہ آدمی تمیز کر ہی نہیں سکتا، وہ ایک ہی لوتھڑا ہے کہ جو بالآخر تبدیل ہو جاتا ہے، اور اس میں سے جو ہے لڑکا یا لڑکی، ان دونوں میں سے کسی کی ولادت ہو جاتی ہے۔ تو اللہ بعلمہ وما تحمل من انثی، اور جو بھی مادہ اٹھاتی ہے اپنے پیٹ کے اندر، ظاہر کہ وضع حمل ہے، چونکہ ذکر کیا گیا کہ انسانوں میں بھی جوڑے ہیں، مرد بھی ہے عورت بھی ہے، بقائے نسل کے لیے اللہ تعالیٰ نے جذبہ رکھا، اس کا مظہر یہ ہے کہ اولاد ہو رہی ہے، اور وہ اولاد کا جو پروسیس ہے اس میں ماں جو ہے وہ حاملہ ہے، اور پھر یہ کہ وہ 9 مہینے تک جو ہے وہ بچہ اس وجود کے ساتھ ایک جونک کی طرح ٹمٹا ہوا ہے۔ تو وما تحمل من انثی، اور جو بھی کوئی مادہ اٹھاتی ہے بوجھ اپنے پیٹ میں، ولا تضع الا بعلمہ، اور نہ یہ کہ وہ کسی کو جنے گی مگر یہ کہ اللہ کے علم ہے۔ اصل میں یہاں خاص طور پر جس بات کے اوپر زور دینا مقصود ہے وہ اللہ کی صفت علم ہے۔ یہ جو فرمایا گیا تھا نا فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا، تم یہ سمجھتے ہو کہ عزت اس میں ہے کہ فلاں دیوی یا فلاں دیوتا جو ہے اس کے چرنوں میں بیٹھے ہیں، اس کے لیے کوئی چڑھاوے چڑھائیں، نظریں مانگے، شاید عزت اس میں ہے، جبکہ عزت تو اس ذات کے ہاتھ میں ہے جس کے علم کا یہ عالم ہے۔ اور پھر لوگوں میں، انسانوں میں ہمیشہ سے طبقہ ایسا موجود رہا جو مانتے تو ہے زمین و آسمان کو اللہ نے پیدا کیا، اسے بھی تسلیم کرتے ہیں کہ انسانوں کو بھی اللہ نے پیدا کیا، لیکن باقی جو ڈیٹیلڈ لائف ہے، کوئی شخص کیا کر رہا ہے، اس کی نیت کیا ہے، کوئی شے کائنات میں کس درجے میں وقوع پذیر ہو رہی ہے، ان چیزوں کا علم اللہ کو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو تخلیق فرما دی اور اس کے بعد وہ ایک طرف ہو کر بیٹھ گیا، اب گویا کہ دنیا خود بخود چل رہی ہے۔ بالکل اسی طرح کسی فٹ بال کو اگر آپ نے زوردار ٹھوکر لگائی ہے، ہٹ لگائی ہے، تو اب اس کے اوپر آپ کا کنٹرول نہیں ہے۔ تو وہ یہ سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا تو کیا ہے، لیکن یہ کہ بہرحال اس کے بعد یہ جو ڈیٹیلز ہے اس کا علم اللہ کے پاس نہیں۔ یہی وہ بات ہے جو قرآن میں بہرحال کہی گئی کہ آپ ان سے پوچھئے کس نے پیدا کیا آسمان کو اور زمین کو، من خلق السماوات والارض لیقولن اللہ، یہ لازماً کہیں گے اللہ نے۔ ان سے سوال کیجئے آسمان سے بارش کون نازل کرتا ہے، یہ لازماً جواب دیں گے اللہ۔ معلوم ہوا کہ ان چیزوں کے بارے میں یہ مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، لیکن باقی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ میں اس وقت کیا کر رہا ہوں، میں کیا سوچ رہا ہوں، خواہ کوئی آنکھ مجھے نہیں دیکھ رہی، اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ وہ صفات ہیں کہ جو وہ ایک طرف رکھ دیتے تھے اپنے خالق کے بارے میں، اور یہیں سے انہوں نے پھر جو ہے دیویوں اور دیوتا نکال دیے۔ اولاد کا اختیار جو ہے وہ فلاں کے پاس بھی ہے، فلاں جو ہے اس کی کرم یا اس کی کرپا ہو تو یہ کام مجھے مل سکتا ہے، فلاں نفع میں حاصل کر سکتا ہوں۔ یہ شرک کی وادیوں کے اندر انسان جا کر بھٹکتا ہے تو اس بنیاد پر بھٹکتا ہے۔ باقی اللہ کو خالق اور مالک ماننا، آسمان سے بارش کا نازل فرمانا، قرآن میں کئی مقامات پر ذکر ہے کہ یہ مشرکین بھی اس بات کے قائل ہیں کہ زمین و آسمان کو اللہ نے پیدا کیا۔ تو وما تحمل من انثی ولا تضع الا بعلمہ، کوئی مادہ اپنے بدن میں جو کچھ اٹھا رہی ہے، لڑکا ہے لڑکی ہے، صحت مند ہے یا ضعیف ہے، کوئی پیدائشی ڈیفیکٹ تو اس کے اندر نہیں ہے، پھر اس سے آگے بڑھ کر شقی ہوگا یا سعید ہوگا۔ ابھی جو کہا جاتا ہے نا کہ یہ جو قرآن حکیم میں آیا کہ 5 چیزیں وہ ہیں جس کے بارے میں سوائے اللہ کے کسی کو علم نہیں، اور آج ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ماں کے پیٹ کے اندر بیٹا ہے یا بیٹی ہے، لڑکا ہے یا لڑکی ہے، اس کے بارے میں کسی حد تک 80-90% تک 100% وہ بھی کلیم نہیں کرتے، اس لیے کہ غلط فہمی کا امکان موجود ہے۔ لیکن الٹرا سونوگرافی جو ہے اور آگے بڑھے گی تو ممکن ہے 100% اس بات کو وہ بطور جو ہے خبر ہمارے سامنے رکھے کہ یہ بات 100% یہ صحیح ہے کہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، لیکن اس کے آگے جو ڈیٹیلز ہیں کہ لڑکا جو ہے آیا وہ صحیح ہے، سالم ہے یا نہیں ہے، اس کے کہیں دل کے اندر کوئی پیدائشی ڈیفیکٹ ہے یا نہیں، ممکن ہے ہماری الٹرا سونوگرافی وہاں تک بھی پہنچ جائے، لیکن شقی ہوگا، سعید ہوگا، ذہین ہوگا، کودن ہوگا، کوئی نیک اعمال کرنے والا ہوگا یا فاسق و فاجر ہوگا، اس کے بارے میں تو کسی کو کوئی علم نہیں۔
تو گویا کہ ایک بہت بڑا ایریا وہ موجود ہے کہ جس کا سوائے اللہ کے اور کسی کو علم نہیں. صرف اس کی ایک ظاہری حالت کے بارے میں انسان کا کوئی تخمینہ لگا دینا اور اس کے بعد بڑی انسان وہ ڈینگیں مارے کہ مجھے تو یہ بھی معلوم ہے قرآن میں ہے کہ انسان کے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، ہمیں تو یہ معلوم ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ بات 100% کسی طرح درست نہیں ہو سکتی. وَلَا تَزَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ، اور جو بھی وضع عمل ہوتا ہے وہ بھی اللہ کے علم میں ہے. وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُعَمَّرٍ، اور نہیں عمر پاتا کوئی بھی عمر پانے والا. معمر کا لفظ ہمارے ہاں عام طور پر بوڑھے شخص کے لیے استعمال ہوتا ہے جو گویا کہ کافی عمر پا چکا ہو، لیکن یہاں جو لفظ آیا معمر وہ کہ جس کو عمر دی گئی. اب کوئی شخص اگر 20 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف اٹھا لیا، کسی روڈ ایکسیڈنٹ میں اس کی کوئی ہلاکت ہو گئی، تو بھی تو اللہ کے علم میں تھا نا، اس کا مہلت عمر اتنی ہی تھی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُعَمَّرٍ، کسی بھی عمر والا خواہ وہ بڑی عمر والا کیوں نہ ہو وہ عمر نہیں پاتا. وَلَا يَنْقُصُ مِنْ عُمْرِهِ، نہ ہی اس کی عمر میں کوئی کمی ہوتی ہے. إِلَّا فِي کتاب، مگر یہ کہ وہ شے اللہ کے ہاں اللہ کی کتاب علم میں موجود ہے. گویا کہ یہ شے اللہ کے علم میں ہے کہ کوئی شخص سعید ہوگا، شقی ہوگا، اس کی عمر کتنی ہوگی، اس کی صحت کیسی ہوگی، اس کے اوصاف کیا ہوں گے، ذہانت و فطانت ہوگی یا کودن ہوگا، پھر زندگی کی ایک ایک چیز کی ڈیٹیل بھی اللہ کے علم میں ہے. تو اللہ تعالیٰ کو اپنے علم کر اللہ کے علم کو محمول نہ کرو، وہ ذات بہت اعلیٰ و رفع ہے. الا فی کتاب ان ذلک علی اللہ یسیر، اور یہ کام خواہ تم کتنا ہی آپ سمجھیے کہ بہت ہی مشکل سمجھتے ہو، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ صفت علم اس کی اس درجے حاوی ہونا وہ اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے. وما یستوی البحران ھذا عذب فرات سائغ شرابہ، اور دو سمندر یا دو پانی کے ذخیرے برابر نہیں ہوتے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی خلقت کی جو بہت سی نشانیاں ہیں ان میں سے یہ بھی ہے. آپ کو جھیلیں اتنی بڑی بڑی مل جائیں گی. یہ کینیڈا کے قریب جو بہت بڑی جھیل ہے لیک اونٹیریو، اسی طرح مشیگن لیک جو ہے اس کا کوئی دوسرا سرا آپ دیکھ ہی نہیں سکتے. وہ معلوم ہوتا ہے کہ اپنی جگہ ایک سمندر ہے، اور جس طرح سمندر کے اندر لہریں اٹھتی ہیں اس طرح اس جھیل کے اندر بھی لہریں اٹھتی ہیں. لیکن اس جھیل کا پانی میٹھا ہے، یا آپ اپنی غذائی استعمال کے لیے اس کو استعمال بھی کر سکتے ہیں. لیکن جو سمندر کا پانی ہے وہ انتہائی کڑوا کسیلا نہیں، اس کو تو چند منٹ آپ اپنے منہ میں رکھ نہیں سکتے، اس لیے کہ اگر رکھیں گے تو منہ کے اندر آبلے ہو جائیں گے. جن حضرات کو بھی کبھی اس کا تجربہ ہوا اور کبھی کلی کرنے کی انہوں نے کوشش کی تو کلی کرنا ممکن نہیں ہوتا، حالانکہ کلی کرتے ہوئے آپ کو معلوم ہے وہ پانی کتنی دیر انسان کے منہ میں رہتا ہے. اس درجے کسیلا اور اس درجے جسے آپ کہیے کہ نمکیات کا حامل اور کڑوا پانی. تو قرآن کہہ رہا ہے وما یستوی البحران، یہ جو دو دریا ہیں یہ برابر نہیں ہوتے. ایک لطیف اشارہ انسان کی تباہی کی طرف بھی ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے جو فطرت تو ہے، فطرت اسلام ہر شخص کو دے کر بھیجا، لیکن بعد میں وہ اپنی اس فطرت کو مس کر دیتا ہے، اس کا ماحول اسے تبدیل کر دیتا ہے، اس کی جو نفس پرستی ہے وہ اس کے اندر تبدیلی پیدا کر دیتی ہے. تو کچھ لوگوں کی فطرت کا جو روغن ہے بالکل شفاف ہے، صاف نترے ہوئے پانی کی طرح، جو بہت فائدہ مند ہے. اور کچھ لوگ وہ ہیں کہ جن کی فطرت کا پانی بہت کڑوا کسیلا ہے، فسق و فجور اور گناہوں کے کانٹے وہاں لگے ہوئے. اب یہ دونوں چیزیں اپنی جگہ انسانوں کے اندر بھی موجود ہیں. وما یستوی البحران، اور یہ دو ذخیرے جو ہیں پانی کے، بحران بحر نہر کے لیے بھی آتا ہے، جھیل کے لیے بھی آتا ہے، سمندر کے لیے بھی آتا ہے. ھذا عذب فرات سائغ شرابہ، ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ جس کا پانی بہت میٹھا بھی ہے، فرات اس کی پیاس کو رفع کرنے والا ہے، سائغ شرابہ اور پینے میں بہت ہی خوشگوار ہے. یہ آپ کا میٹھا پانی جو آپ زمین کے اندر بہت ڈیپ بور کر کے حاصل کرتے ہیں، آسمان سے بارش کا پانی نازل ہوتا ہے، یہ وہ ہے جو ہم اپنے استعمال میں لاتے ہیں اور ہمارے لیے بہت مفید بھی ہے، بہت ہی خوش ذائقہ بھی ہے اور مبدأ حیات بھی ہے. وجعلنا من الماء كل شيء حي، ہم نے پانی سے ہر شے وہ زندہ ہے وہ پانی سے پیدا کی ہے. وهذا ملح اجاج، اور یہ ایک دوسرا ذخیرہ جو پانی کا ہے وہ انتہائی کھارا کسیلا اور اجاج اور کڑوا کسیلا ہے. اب یہ دو ذخیرے ہیں جو ہمارے مشاہدے میں ہیں. قرآن حکیم نے اسے بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیا، اور یہ بات آگے بھی آ جائے گی، لیکن بہرحال قرآن حکیم میں اور مقامات پر موجود ہے کہ یہ کھارے اور میٹھے پانی کے جب دو کوئی ذخیرے آپس میں ملتے ہیں تو ان کے درمیان ایک وہ ایک آڑ اور فصیل اللہ تعالیٰ قائم فرما دیتا ہے. مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، یہ جو سمندر ہیں، گرم پانی کی رود آ رہی ہے، ٹھنڈے پانی کی رود آ رہی ہے، میلوں دور چلے گئے
لیکن درمیان میں کوئی ایسی فصیل اور ایک ایسا پردہ اللہ نے لگا دیا کہ آپس میں مکس نہیں ہو رہے. اور یہ ہمارا عینی مشاہدہ ہے. آپ میں سے جو حضرات بھی کہیں بھی مصر گئے ہوں تو یہ نیل ارزق اور نیل ابیض، یہ دو نیل ہیں دریائے نیل. ایک رنگ کا رنگ جو ہے وہ بالکل سفید ہے، دوسرے کا نیلا ہے. اور یہ دونوں دریا جب آپس میں ملتے ہیں دو مبدا سے، اور یہ ملنے کے بعد میلوں دور چلے جاتے ہیں اور پانی ایک دوسرے میں مکس نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے گویا کہ کوئی ایسی فصیل اور ایک حاجز ایسی درمیان میں بنا دی ہے. مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ، اس کے درمیان ایک آڑ ہے، ایک پردہ ہے، لا یبغیان، کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے اندر رلتے ملتے نہیں ہیں، ایک دوسرے کے اندر مکس نہیں ہوتے. تو وما یستوی البحران ھذا عذب فرات سائغ شرابہ، ایک پانی کا ذخیرہ وہ ہے جو ہمارا جو ہے جس میں آپ کی جھیلیں ہیں بڑی بڑی، اسی طرح چشموں کا پانی ہے، دریا کا پانی ہے جو بڑا میٹھا ہے، پیاس بجھانے والا ہے، بڑا خوشگوار ذائقہ رکھتا ہے. وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ، اور دوسرا پانی وہ ہے جو کڑوا کسیلا بھی اور کھارا بھی ہے، یہ سمندری پانی ہے. وَمِن كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا. اب یہ ہے اصل میں نوٹ کرنے کی بات کہ ان دونوں میں اللہ تعالیٰ نے جو مخلوق پیدا کی، وہ مچھلی جس کا گوشت آپ اور میں کھاتے ہیں، آپ تو نہیں پہچان سکتے کہ یہ مچھلی سمندری ہے یا میٹھے پانی کی ہے، اس لیے کہ دونوں کا گوشت یکساں ہے، وہ ہمارے لیے ہے نا. حالانکہ ممکن تھا، اس بات کا پورا امکان ہونا چاہیے تھا کہ وہ مخلوق کے جو سمندر کے کھاری اور کڑوے اور کسیلے پانی کے اندر نشو و نما پا رہی ہو، اس کا گوشت جو ہے وہ بھی کڑوا ہوتا، یا کم سے کم اتنا نمکین ہوتا کہ ہمارے لیے جو ہے پیلیٹیبل نہ ہوتا، ہم اس کو نگل نہ سکتے. لیکن وہاں سے بھی جو آپ گوشت حاصل کر رہے ہیں، بعض مچھلیوں کا گوشت باقاعدہ میٹھا ہوتا ہے. اور خاص طور پر جن حضرات کو بھی کوئی تجربہ ہوا، اس لیے کہ شوافے کے ہاں، ہمارے حنفی جو حضرات ہیں ان کے ہاں تو مچھلی وہی قرار ہوگی جس کی شکل مچھلی کسی ہو. باقی جو آبی حیات ہے، جو سمندری مخلوق ہے، جس کے اندر آپ کے لابسٹر بھی آ گیا، جس میں کریب بھی آ گیا، جسے آپ یہ پرون کہتے ہیں، وہ جو جھینگا وہ بھی آ گیا. لیکن ایک شوافے کے نزدیک، حنابلہ کے نزدیک یہ بھی مچھلی سمندری مخلوق ہے، یہ بھی جائز ہے، یہ بھی حلال ہے. لیکن حنفیوں کے ہاں یہ جو ہے معاملہ اس کا کسی درجے میں مکروہ ہونے کا ہے، مکروہ تحریمی ہے، مکروہ تنزیلی، اس حد تک جو ہے وہ اس کا ذکر کرتے ہیں. لیکن بہرحال اصل بات یہ ہے کہ بعض جو سمندری جانور ہیں ان کا گوشت باقاعدہ میٹھا ہوتا ہے، حالانکہ جو پانی ان کا جزو بدن بن رہا ہے وہ انتہائی کڑوا کسیلا پانی، جو آپ تھوڑی دیر اپنے منہ میں نہیں رکھ سکتے. اور جو مخلوق وہاں نشو و نما پا رہی ہے، جس سے آپ نے بھی استفادہ کرنا ہے، جو ہمارے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے سی فوڈ، وہ ہمارے لیے آج تو ہمیں معلوم ہے سی فوڈ جو ہے، جو بھی ہم غذائی چیزیں پروٹینز دے رہے ہیں اس میں سب سے ٹاپ پر سی فوڈ ہے. اور اس کے لیے ڈاکٹرز مشورہ دیتے ہیں، خاص طور پر جو کارڈیک پیشنٹس ہیں یا یہ کہ بلڈ پریشر کے پیشنٹس ہیں، کہ یہ جو ریڈ میٹ ہے وہ آپ نہ کھائیں بلکہ سی فوڈ کھائیں، یا وائٹ میٹ جو ہے اس کو کھائیں. اگر جو برائلر کے نام سے آج کل جو چیز ہمارے ہاں چل رہی ہے، اب واٹس ایپ کے ذریعے اتنی چیزیں عام ہو چکی کہ معلوم ہوتا ہے کہ سوائے زہر کے اس میں اور کچھ نہیں، جس قسم کی خوراک وہ لے رہے ہیں. لیکن خوراک کا معاملہ اگر یہاں یہ ہے کہ مچھلیاں اسی کڑوے کسیلے اور انتہائی جسے آپ کہیے کہ شدید قسم کے نمکیات والا پانی جو ہے اس سے بھی پروڈیوس وہی کر رہی ہیں جو آپ کے لیے یکساں مفید ہے، جیسا کہ میٹھے پانی کا جو آبی جانور ہے اس کا گوشت آپ کھاتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے کتنی بڑی نشانی کہ ان دونوں سے فرمایا گیا وَمِن كُلٍّ، ان دونوں ذخیروں سے تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا، ان سے تم جو گوشت حاصل کر رہے ہو، جو تم اپنا جزو بدن بنا رہے ہو، جو شے حاصل کر رہے ہو، خوراک تمہاری وہ انتہائی تر و تازہ اور بالکل نتھرا ہوا گوشت ہے جو تم استعمال کرتے ہو. وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيًا تَلْبَسُونَهَا، اور یہی سمندر کی تہہ میں غوطے لگا کر وہ سیپیاں برآمد کی جاتی ہیں جن میں انتہائی قیمتی موتی ہوتے ہیں، جو گہنے میں استعمال ہوتے ہیں. پہلے زمانے کے جو بادشاہ ہوتے تھے وہ تو اسی طرح بڑے بڑے موتی اور بڑے بڑے جو ہے جسے آپ منگے کہتے ہیں وہ ان کے گلوں میں پڑے ہوتے تھے، ان کے ہاتھوں میں جو ہے بڑے بڑے کنگن ہوتے تھے جس میں کوئی مونگے بھی ہیں، بڑے نایاب قسم کے پتھر جو ہیں وہ بھی چڑھے ہوئے ہیں. تو ہمیشہ سے یہ علامت رہی ہے امارت کی، پیسے والوں کی، کہ وہ پیسوں کے ذریعے ان تمام چیزوں کو حاصل کرتے ہیں. یہ کہاں سے حاصل ہوگی؟ تستخرجون حلیۃ تلبسونہا، اور یہیں سے تم برآمد کرتے ہو، نکالتے ہو وہ گہنے، وہ موتی اور وہ مونگے، وہ خوبصورت پتھر، وہ اسی سمندر سے تم حاصل کرتے ہو. تلبسونہا، جسے تم اپنے لباس کے طور پر استعمال کرتے ہو، اس کی زیبائش میں استعمال کرتے ہو. وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ، اور اسی طرح تم دیکھتے ہو اپنے بحری جہازوں کو، بڑی بڑی بادگانی کشتیاں ہیں، بڑے اونچے بادبان لگے ہوئے ہیں، ہوا کے دوش پر جو ہے وہ ہوا انہیں دھکیلتی ان کی منزل کی طرف لے کر جا رہی ہے. مواخرہ، جو پانی کے سینے کو چیرتی ہوئی آگے بڑھ رہی ہے.
بڑے بحری جہازوں کو اگر آپ دیکھیں تو وہ جس طرح معلوم ہوتا ہے وہ ان کے پیچھے بڑے پاورفل انجن لگے ہوتے ہیں، ہزاروں ہارس پاور کے انجن وہاں جو ہے ان بحری جہازوں میں موجود ہیں جو اسے آگے دھکیل رہے ہیں، لیکن اس کا جو فرنٹ پورشن اگر آپ دیکھیں گے تو پانی کو جس طرح چیرتے ہوئے اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ذہانت دی ہے، جب تک یہ چیزیں موجود نہیں تھیں۔ آج سے 5000 برس پہلے حضرت نوح علیہ السلام پر جو اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کے اوپر جو وہ طوفان بھیجا تھا، اس میں بھی تو ایک بہت بڑی کشتی کا حکم دیا تھا نا، وہ بھی اسی طرح سمندر کے سینے کو چیرتی ہوئی اپنی منزل کی طرف چل رہی تھی، کوہ جودی تک پہنچ گئی۔ تو گویا کہ یہ چیز تو انسان کو اس کے مشاہدے میں شروع سے ہے کہ پانی کو چیرتی ہوئی، اب پانی بہت بڑی ریزسٹنس ہے، اس ریزسٹنس کو آپ گویا کہ ایک ریپیل کر رہے ہیں اور اس کو چیرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور صرف وہ بادبان ہے اوپر کے جو ہوا کی اس پاور کو، آپ کے ونڈ انرجی ہے کہ جس کو آپ کے سفر کے اندر جو ممید اور معاون کرتے ہوئے آپ کو منزل کی طرف لے کر جا رہی ہیں۔ یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ تو غور کرنے والے، جسے کہا گیا نا کہ دیدن دیگر آموش شنیدن دیگر آموش، یہ ہواؤں کا چلانے والا، بہت ہی سبک خرامی سے ہوا چل رہی ہے تو بہت نرم روئی سے وہ کشتی جو ہے وہ بادبانی جہاز وہ آگے بڑھ رہا ہے۔ اگر یہی تیز و تند ہوائیں جو ہے جھکڑ کی شکل اختیار کریں تو انسان کو موت اپنے سر پر نظر آ رہی ہے۔ وہی بہت بڑا جو بیڑا ہے وہ اب ڈول رہا ہے، معلوم ہوتا ہے کسی لمحے یہ غرق ہو جائے گا، ڈوب جائے گا۔ تو کس نے حکم دیا ہوا کو؟ کس نے اس کو گویا کہ وہ حکم دیا کہ وہ تیز و تند جھکڑ کی شکل اختیار کر لیں؟ تو یہ تمام چیزیں انسان کے مشاہدے کی ہیں، اور انسان مجبور ہے اس بات کو تسلیم کرنے پر کہ ایک طاقت ہے کہ جس کے ہاتھ میں اختیار ہے، وہی ہواؤں کا چلانے والا ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس، اور اسی طرح یہ ہواؤں کا چلنا، بارش کا برسنا، یہ بڑے بڑے بادبانی کے جہازوں کا اپنے منزل کی طرف رواں دواں رہنا، یہ تمام چیزیں تمہارے ذہن کو ڈائیورٹ نہیں کرتی ایک ذات کی طرف کہ جس کے ہاتھ میں سب کنٹرول ہے؟ یہ مکی صورتوں کے اندر یہ توحید کا یہ رخ جو ہے آپ کو بہت نمایاں نظر آئے گا کہ یہ جو انسان کی چاروں طرف مختلف مشاہدات وہ کر رہا ہے، اس کے ذرا تہ میں جا کر دیکھو کہ یہ سب کچھ خود بخود ہو رہا ہے یا کسی کے حکم سے ہو رہا ہے۔ وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ، اور تم دیکھتے ہو بڑے بڑے بادبانی جہازوں کو کہ سمندر کا سینہ چیرتے ہوئے چل رہی ہیں، لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، اور وہ تمہارے لیے ذریعہ معاش بھی ہے۔ یہ سامان تجارت ادھر سے لے کر ایک ساحل سے لے کر دوسرے ساحل تک پہنچانا انہیں بادبانی بیڑوں کے ذریعے چل رہا ہے نا آگے۔ جب تک وہ انجن ایجاد نہیں ہوا تھا، وہ بھاپ والے انجن نہیں تھے، اب نیوکلیئر پاور والے جو انجن ہیں، ایٹمی طاقت سے چلنے والے، وہ بھی موجود ہیں۔ لیکن جب تک یہ کچھ نہیں تھا، آج سے ہزاروں برس پہلے بھی یہ کام تو جو ہو رہا تھا نا، تو لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ تم اللہ کا فضل، اللہ کی طرف سے جو روزی تمہارے لیے لکھ دی گئی ہے اسے تلاش کرو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ ان تمام چیزوں کے مشاہدے کے بعد تمہارے اندر شکر کے جذبات پیدا ہوں۔ انسانیت کا اصل حاصل یہ ہے، حکمت و دانائی اور دانش اور وزڈم، اس کا کلائمیکس بھی یہی ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، ہم نے لقمان کو حکمت اور دانائی اور دانش عطا کی تھی، اس کا نتیجہ کیا نکلنا چاہیے جو نکلا حضرت لقمان کی ذات میں؟ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، کہ وہ شکر گزاری اختیار کرے اللہ کی۔ تو ان تمام نعمتوں کا احساس کرنا، انہیں اپریشیٹ کرنا، اور پھر یہ کہ ان کو اپنے قلب کے اوپر جسے وارد کہتے ہیں، وارد کر کے انسان کے اندر سے شکر کے جذبات، خواہ وہ قولی شکر ہو سبحان اللہ الحمدللہ، خواہ وہ شکر بالجوارح ہو، شکر باللسان ہو، شکر کے مختلف درجات ہیں، یہ لعلکم تشکرون وہ تمام چیزیں سمیٹ دی گئی تاکہ تم سراپا شکر بن جاؤ اللہ کے لیے، شکر گزاری کی انتہا تک پہنچو۔ یولج اللیل فی النہار، اسی طرح مشاہدہ تو کرو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رات کو دن میں پرو دیتا ہے۔ اب یہ رات کو دن میں پرو دینا گویا کہ رات وسیع ہو رہی ہے، دن سکڑ رہا ہے۔ ابھی آنے والے دن جو ہے ستمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر میں جا کر آپ کو معلوم ہے رات بہت طویل ہو جائے گی، بہت پھیل جائے گی، دن بہت سکڑ جائے گا۔ یہ بھی اللہ کا نظام ہے۔ اب اس کی حکمتیں کیا ہیں؟ شاید ہماری سائنس وہاں تک نہیں پہنچی، لیکن یہ موسموں کا جو تغیر ہے، اس کے جو اثرات ہوتے ہیں ہماری فصلوں کے اوپر، وقت کے اوپر بارش ہو جانا، بارش نہیں برسی تو معلوم ہوگا کہ کسان نے جتنی بھی محنت کی ہے سب کی سب نکارت قرار دے دی گئی، کسی اس کے ہاتھ پلے کچھ نہیں آیا، بلکہ اس کا اپنا سرمایہ اور اس کا اپنا جو رقم اس نے خرچ کی تھی بیج کے اوپر، جو اس نے محنت کی تھی، ہر چیز ہے جو ہے وہ اکارت ہو گئی۔ تو یہ تمام چیزیں آخر ایک ہستی کے کنٹرول میں ہے جو اس کو چلا رہا ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، آگے تسخیر کا لفظ بھی آ جائے گا۔ اس زمین و آسمان کی ہر شے کو اللہ نے انسان کے لیے مسخر کیا ہے۔
لہذا کم سے کم یہ تو رد عمل انسان کی طرف سے ہونا چاہیے نا کہ وہ اللہ کی شکر گزاری اختیار کرے. لعلکم تشکرون. یولج اللیل فی النہار وہی ہے کہ جو رات کو گھسیڑ دیتا ہے یا یہ کہ رات کو پرو دیتا ہے دن میں. ویولج النہار فی اللیل اور اسی طرح دن کو پرو دیتا ہے رات میں. گرمیوں میں آپ دیکھیے دن کتنا طویل ہو گیا. ابھی پچھلے دنوں جو ہم نے روزے گزارے 15.5 گھنٹے کا, اور اسی طرح جو ہے ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ جب کہ روزے جو ہے تقریباً 12 گھنٹے بلکہ 11.5 گھنٹے اسی کے اوپر جو ہے سردیوں میں آ کر یہ رات کا پھیلنا اور دن کا سکڑنا اور دن کا پھیلنا اور رات کا سکڑنا, یہ نظام بھی اللہ کا پیدا کیا ہوا ہے. اور اس کی کیا حکمتیں ہیں وہ شاید انسان آج اس تک رسائی حاصل نہیں کر سکا, لیکن ہماری سائنس شاید اس مقام تک پہنچ جائے کہ اسے معلوم ہوگا کہ واقعتاً اس کے اندر بڑی حکمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہ نظام بنایا ہے. اور سب سے بڑھ کر یہ دن اور رات کا نظام. رات کو فرمایا لتسکنوا, تاکہ تم سکون حاصل کرو. جو رات کی نیند انسان اگر حاصل کر لے اور اس کی وجہ سے اس کو ایک سکون جو حاصل ہوتا ہے, دن بھر کی جو کھوئی ہوئی توانائی تھی رات کے چند گھنٹوں کے اندر ریجنریٹ کر لیتا ہے. یہ بھی تو اللہ کا نظام ہے نا. ہمارے جسم میں کتنے ہارمونز ہیں جو ایکٹیو ہوتے ہیں اس وقت جب کہ سورج غروب ہو چکا ہوتا ہے, اور سورج طلوع ہونے کے 1-2 گھنٹے پہلے وہ اپنا کام چھوڑ دیتے ہیں. یہ تو آج ہمیں معلوم ہوا کہ ہمارے جسم میں ایسے غدود موجود ہیں جن کے ہارمون ایکسکریٹ اس وقت ہوتے ہیں. لیکن یہ کہ آج سے 8-10 ہزار برس پہلے کا جو انسان ہے اس میں بھی تو یہ تمام پروسیس ہو رہا تھا نا. تو اللہ تعالیٰ نے رات اور دن کو الگ الگ مقاصد کے لیے پیدا فرمایا. دن روشن بنایا تاکہ تم اس میں محنت کرو, کام کرو, کوشش کرو, اپنی معاش کا بندوبست کرو, اور ساتھ ہی اس دین کے لیے بھی اپنی توانائیوں کو کھپاؤ. صرف معاشی کے گرد اگر انسان گھومتا رہا, الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا, دن کے 24 گھنٹوں میں سے 12 گھنٹے جو دن کے روشن ہیں اس کا اکثر و بیشتر حصہ جو ہے انسان اگر اپنی تلاش معاشی کی سپرد کر دیا اس نے, گویا کہ اس کی پوری سعی و جہد گم ہو کر رہ گئی دنیا کی زندگی میں. اب اس میں سے بھی تو ہمیں حصہ نکالنا ہے نا آخرت کے لیے. نماز 5 وقتہ کا نظام وہ ہے جو جبراً آپ کو کھینچ لاتا ہے. وہ بھی کتنے لوگ ہوں گے اگر آپ اس کو کیلکولیٹ کریں گے تو دن کے 24 گھنٹے میں سے تقریباً آپ یہ کہہ سکتے ہیں 2 گھنٹے کے قریب یہ بھی بن جاتے ہیں, بشرطے کہ انسان پوری طرح حق ادا کرے. مسجد پہنچے تو وقت سے تھوڑی دیر پہلے پہنچے, پھر سنت اور نوافل کا اہتمام کرے, وضو کرنے میں یہ تمام چیزیں جو ہے ٹائم کنزیومنگ ہے نا, یہ وقت بھی انسان لگاتا ہے. لیکن صرف یہ شے تو مطلوب نہیں ہے, بلکہ دوسری اس کی پکچر کا جو دوسرا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ انسان معاش اگر کما رہا ہے ایمانت اور دیانت داری کے ساتھ, جیسا کہ حضور نے فرمایا التاجر الصدوق الامین, وہ تاجر, وہ بزنس مین کہ جو سچا ہے وعدے کا اور ایمانت دار ہے, ایمانت میں خیانت نہیں کرتا, وہ اور میں قیامت کا دن اس طرح ہوں گے جس طرح 2 انگلیاں آپس میں جڑی ہوئی ہیں. حالانکہ محنت کر رہا ہے, وہ معاش حاصل کر رہا ہے, لیکن اس میں رہتے ہوئے وہ اللہ کی فرما برداری پر کاربند ہے. کوئی ایسا خلاف شریعت کام نہیں کر رہا جو اسلام اور دین کے منافی ہو. تو وسخر الشمس والقمر ویولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل, اور رات کو دن میں پرو دیتا ہے. وسخر الشمس والقمر, اور اسی نے اس سورج اور چاند کو لگا دیا ایک کام سے. سورج کا کام سے ہونا تو ہم پر خوب اچھی طرح آیا ہے. سورج کی حرارت نہ ہو, تمادت نہ ہو, ہماری فصلیں نہیں پکیں گی, سمندر سے آبی بخارات نہیں اٹھیں گے, بادل نہیں بنیں گے, بارش نہیں برسے گی. یہ سورج کے کمالات ہیں نا. اور یہ تو وہ ہیں جو ہمارے حصی جو بھی ہمیں اللہ تعالیٰ نے احساسات دیے اس کی زد میں آ رہے ہیں. اور اس کے علاوہ سورج کے اور کتنے ایسے اثرات ہیں جو ہمارے اندر زندگی پیدا کرنے والے ہیں. اس میں کتنی قسم کی شعاعیں جو نکلتی ہیں, کچھ نقصان دہ بھی ہیں. اس کی پروٹیکشن اللہ تعالیٰ نے وہ اوزون کا ایک لیئر جو ہے ہماری زمین کے گرد لگا دیا کہ تاکہ وہ جو انفرا ریڈ ہے یا الٹرا وائلٹ جو ریز ہیں وہ کہیں اندر پینیٹریٹ کر کے انسانوں کو نقصان نہ پہنچائیں. اپنی بدعمالی, اپنے کسب کی وجہ سے وہ اوزون کے اندر بھی بڑے بڑے سوراخ ہو گئے, بڑے بڑے شگاف پڑ گئے, جس کی وجہ سے وہ جو خطرناک شعاعیں وہ بھی زمین والوں تک, یہاں کے رہنے والوں تک پہنچ رہی. یہ تمام چیزیں اپنی جگہ ہیں. لیکن یہ جیسے جیسے ہماری سائنس آگے بڑھ رہی ہے تو یہ چیزیں ہم پر منکشف ہو رہی ہیں. لیکن یہ تو ازل سے, حضرت آدم کی تخلیق جب سے ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے سورج کے ذمے جو کام لگایا وہ اسی طرح کر رہا ہے. اسی طرح چاند کے ذمے کیا کام لگایا. ہمارا عینی مشاہدہ تو صرف یہی ہے کہ جوار بھاٹا ہوتا ہے, جب چاند پورا جو فل بلوم میں ہوتا ہے جسے آپ بدر کہتے ہیں, تو سمندری طوفان آتے ہیں اور سمندر کی جو ہے لہریں بہت اٹھنے کی کوشش کرتی ہیں. کوئی میگنیٹک فیلڈ ایسا کریٹ ہوتا ہے جس کی وجہ سے سمندر کے اندر تلاطم پیدا ہو جاتا ہے. لیکن یہ کہ اور اس کے کیا فوائد ہیں رات کے اوقات میں چاند کی روشنی کے اندر جو اللہ نے ایک ٹھنڈک رکھی, ایک خنکیت رکھی ہے, اس کے ہمارے اعضاء و جوارح کے اوپر کیا اثرات ہوتے ہیں اس کے بارے میں ہمیں کوئی خبر نہیں.
آنے والا دور شاید اس کے بارے میں مزید اکتشافات ہمارے سامنے آئیں۔ تو یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مسخر کر دیا، ایک ڈیوٹی سپرد کر دی ہے اللہ تعالیٰ نے سورج کے ذمے بھی اور چاند کے ذمے۔ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى، لیکن یہ پورا کارخانہ قدرت جو ہے وہ ایک وقت معین تک کے لیے ہے۔ اس کو نوٹ کر لو، یہاں جو شخص آیا اس کی زندگی کا ایک دن ہوگا کہ جب کہ اس کا سورج غروب ہو جائے گا، اور اسی طرح اس کائنات کی بساط جو اللہ تعالیٰ نے لپیٹی ہے، ایک دن آئے گا کہ اس بساط کو جو بچھائی ہے اس کو لپیٹ بھی لے گا۔ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، جس طرح ایک ایکسٹینشن، ایک جو ہے ڈائمنشن تو یہ ہے نا کہ یہ کائنات اب بھی وسیع سے وسیع تر ہو رہی ہے، یہ کائنات ابھی ناتمام ہے ساقی، کہ آ رہی ہے صدائے کن دمادم صدائے کن فیکون، کہ یہ جو کن فیکون نئے نئے کرے پیدا ہو رہے ہیں، ہماری سائنس بھی اس نتیجے تک پہنچ گئی، لیکن ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات کی بساط کو لپیٹ دے گا۔ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، جس طرح تم کتابوں کے تومار کو لپیٹ لیتے ہو، آج تو کتابیں ہمارے پاس صفحات کی شکل میں ہیں، پہلے وہ رول کی شکل میں ہوا کرتی تھی۔ یہ جو جلد بندی کا معاملہ جو ہے وہ کہیں بعد میں ہوا، کاغذ تو بہت پہلے ایجاد ہو چکا، لیکن یہ کہ ایک کاغذ لکھا اور اس کے بعد جو پچھلا کاغذ تھا اس کے نچلے اینڈ کے ساتھ اس کو چسپاں کر دیا اور اوپر والے کو رول کر لیا۔ اب یہ رول اور تومار کی شکل میں گویا کہ وہ مجموعہ سامنے ہے۔ تو ایک دن آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اس زمین و آسمان کی بساط کو اسی طرح لپیٹ دے گا جس طرح تم اپنے کتابوں کے تومار کو لپیٹتے ہو، جس طرح اس کو رول کر دیتے ہو، اللہ تعالیٰ اسی طرح رول بیک کر دے گا اس پوری کی پوری کائنات کو، اور اس کو بالکل سمیٹ کر لے آئے گا۔ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، جیسا تم کتنے کتابوں کے تومار کو لپیٹتے ہو۔ تو وسخر الشمس والقمر کل یجری لاجل مسمى، ان میں سے ہر شے جو ہے وہ جاری و ساری رہے گی اللہ کے حکم سے جب تک اللہ چاہے گا، اجل مسمى، ایک خاص مدت تک کے لیے، وہ قیامت کا لمحہ ہے، وہ الساعہ جسے قرآن نے کہا ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے وہ رب جو تمہارا رب ہے۔ تم پتہ نہیں کس کو اپنا رب مانتے ہو، کس دیوی کو، کس دیوتا کے سامنے جا کر ڈنڈوت کرتے ہو، سجدہ ریز ہوتے ہو، چڑھاوے چڑھاتے ہو، نظریں مانتے ہو ان کے نام کی۔ یہ ہے تمہارا رب جس نے تمہارے انتہائی کڑوے کسیلے کھاری پانی میں سے تمہارے لیے وہ غذا جو ہے نکالی ہے جو بہت ہی خوش ذائقہ ہے، لحمن طرین، بہت ہی تر و تازہ گوشت ہے، بہت تر و تازہ خوراک ہے جو تم حاصل کرتے ہو۔ یہ ہے تمہارا رب، ذالکم اللہ ربکم، بہت ہی عمدہ الفاظ ہیں۔ یہ تمام چیزیں دیکھنے کے بعد جس ہستی کی طرف تمہارا ذہن گیا وہ ہے اصل میں رب تمہارا، لہ الملک، اسی کے ہاتھ میں اختیار ہے، کنٹرول اسی کے ہاتھ میں ہے۔ ہواؤں کا چلنا ہو، بارش کا برسنا ہو، انسانوں کو مہلت عمر کا دیا جانا ہو، جیسے کہ ہم نے پہلے پڑھ لیا، کسی کی طویل عمر ہے، کسی کی کم عمر ہے، فیصلہ کس کے اختیار میں ہے؟ وہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، اللہ کے سوا، جس کا بھی تعارف کروا دیا گیا، اس اللہ کے سوا تم جس کسی کو بھی پکارتے ہو، کسی نبی کو پکارو، رسول کو پکارو، اولیاء اللہ کو پکارو، اپنی دیویوں دیوتاؤں کو پکارو، فرشتوں کو پکارو، کسی کو پکارو، ما یملکون من قطمیر، ان میں سے کسی کے پاس ایک قطمیر جتنا بھی اختیار نہیں۔ اب قطمیر کسے کہتے ہیں؟ عربی لغت اگر آپ کھول کر دیکھیں گے تو کھجور، ابھی رمضان گزرا ہے، آپ نے بھی کھجوریں کھائیں، خشک اگر کھجور ہو تو اس کی گٹھلی کے گرد ایک بہت باریک سی جھلی ہوتی ہے، جسے ہم کہتے ہیں نا پرے کا کے برابر کسی شے کی وقت نہیں ہے، یا فلاں شے کے دھیلے کے برابر کوئی وزن نہیں ہے۔ تو گویا کہ وہ شے جو انتہائی حقیر ہو، جس کا وزن دھیلے کے برابر نہ ہو، جو انتہائی بے وقت شے ہو، کھجور کی گٹھلی کے گرد لپٹا ہوا وہ ایک جو جھلی ہے وہ قطمیر کہلاتی ہے۔ ان کے پاس تو اتنا بھی اختیار نہیں ہے جتنا کہ کھجور کے گرد جو ہے وہ ایک جھلی لپٹی ہوتی ہے اس کا ہوتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ وہ تو کسی کے بے اختیار ہونے کی، لا اختیار ہونے کی انتہا ہے، کوئی دھیلے کا اختیار نہیں۔ جس طرح حضرت لقمان کا بھی میں نے ذکر کیا، ان کی جو واضح نصیحت ہے اس میں ذکر ہے نا، حبۃ من خردل یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ۔ وہاں عمل کے بارے میں کہا گیا، خواہ تمہارا عمل وہ رائی کے دانے کے برابر، یہ بھی مثال کے طور پر ہے نا، وہ چھوٹا سا چھوٹا عمل کہ جس کی تمہیں کوئی پرواہ ہی نہیں کہ اس کا بھی مواخذہ ہو سکتا ہے، حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ، آگے ڈیٹیل ہے، اور وہ عمل خواہ تم نے کسی چٹان کے جو ہے کسی غار کی تہہ میں جا کر کیا ہو، کسی پہاڑ کی چوٹی پر کیا ہو، اللہ کی نگاہ سے باہر نہیں، اللہ دیکھ رہا ہے۔
تو وہی انداز یہاں اختیار کیا گیا، والذین تدعون من دونہ، اور تم جنہیں پکارتے ہو، جن کو تم نے اپنا خدا قرار دے دیا، جن کو حاجت روا سمجھتے ہو، مشکل کشا سمجھتے ہو، وہ تو قطمیر پر بھی قادر نہیں ہے، ان کے پاس وہ اختیار بھی نہیں ہے جو کھجور کی گٹلی کے گرد ایک جھلی لپٹی ہوتی ہے، اتنا اختیار بھی ان کے پاس نہیں۔ اسی بات کو سورہ حج میں بھی کہا گیا، ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ۔ تم سمجھتے ہو کہ شاید فلاں شے کسی اور نے تخلیق کی ہے، یہ تمہارے جو جھوٹے خدا ہیں، یہ تو مکھی تک پیدا نہیں کر سکتے۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، وہی انداز، والذین تدعون من دونہ، وہی انداز سورہ حج میں ہے، وہ کہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، لن یخلقوا ذبابا، وہ نہیں پیدا کر سکتے، ہرگز نہیں پیدا کر سکتے ایک مکھی، وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ خَائِطٍ، تمہارے تمام خدا مل جل کر زور لگا لے، جمع کر لو ان کو، تب بھی یہ مکھی کی تخلیق پر بھی قادر نہیں۔ تو جہاں تک قدرت اور ملکیت اور حکم اور اختیار کا تعلق ہے، وہ کل کا کل اللہ کے پاس ہے، وہ المالک ہے، اس کے ہاتھ میں المقتدر ہے، اقتدار اس کے پاس ہے۔ لمن الملک اليوم، بادشاہی، اختیار، حکم کس کے پاس ہوگا؟ للہ الواحد القہار، روس اللہ کے پاس ہے جو الواحد ہے، وہ یکتا ہے، یونیک ہے، نہ اس کا کوئی مثال ہے، نہ کوئی مثیل ہے، اس کی کوئی مثال تم نہیں دے سکتے، اور اس کے ہاتھ میں اختیار ہوگا جو القہار بھی ہے، ایبسولوٹ کنٹرولر بھی ہے۔ تو والذین تدعون من دونہ، اور اللہ کے سوا جن کو بھی تم پکارتے ہو، ما یملکون من قطمیر، وہ تو ایک وہ جھلی کے اوپر بھی قادر نہیں، ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم، اگر تم ان کو پکارو تو وہ تمہاری پکار اول تو سنتے ہی نہیں۔ اب کوئی ولی اللہ اگر قبر میں، ظاہر ہے کہ قبر میں زندہ تو نہیں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، آپ کی ذات اقدس کے بارے میں ہمیں یقین ہے، احادیث موجود ہے، وہ ہر شخص جو حضور پر درود بھیجتا ہے وہاں وہ سنتے بھی ہیں اس کو، لیکن یہ کہ یہ ہر شے کے لیے تو آپ نہیں کہہ سکتے۔ تو جو بھی تم سے رخصت ہو چکے، جو اولیاء اللہ میں سے ہوں یا جو تمہارے جھوٹے معبود ہوں، اگر تم ان کو پکارو گے تو وہ تمہاری پکار سنتے ہی نہیں ہیں۔ لو سمعوا ما استجابوا لکم، اور اگر زندوں میں سے تم سمجھتے ہو کہ کسی کے پاس کوئی اختیار ہے، کوئی کچھ دے سکتا ہے، تو وہ تمہاری اس عرض داشت کو، تمہاری دعا کو پورا نہیں کر سکتے۔ اگر تم انہیں پکارو اول تو وہ سنیں گے، لا يسمعوا دعاءکم، انہیں لاکھ تم پکار لو وہ تمہاری پکار نہیں سنیں گے۔ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، اگر وہ سن بھی لیں تو تمہاری استجابت نہیں کر سکتے، تمہاری اس دعا کو قبول نہیں کر سکتے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور یہی جن کو تم نے اللہ کا مد مقابل بنا لیا، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں سمجھتے ہو، اولیاء اللہ کو حاجت روا سمجھتے ہو، جو قبروں میں موجود ہیں ان کے لیے جو ہے انہیں مشکل کشا سمجھتے ہو، یہ وہ ہوں گے کہ جو قیامت کے دن تمہارے اعلان بیزاری کریں گے تمہارے خلاف۔ یہ جو شرک کرتے رہے تم، وہ اللہ کے حضور اس بات کا جو ہے وہ اقرار کریں گے کہ اے پروردگار ہم نے انہیں حکم نہیں دیا تھا، جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر جو ہے وہ تو سورہ مائدہ میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ جب سوال کریں گے کیا تم نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لینا، تو حضرت عیسیٰ جو ہے بہت ہی گھگیاتے ہوئے عرض کریں گے اللہ کی بارگاہ میں کہ ان کل تو قلتہ فقد علمتا، اے پروردگار اگر میں نے کہا ہوتا تو وہ تو تیرے علم میں ہوتا، میں نے اپنی قوم کو قطعاً یہ نہیں کہا تھا مجھے اور میری ماں کو جو ہے وہ الوہیت میں شریک قرار دے دینا، مجھے خدا کا بیٹا مان لینا، حضرت مریم کے بارے میں جو ہے وہ کوئی اپنا عقیدہ گھڑ لینا، میں نے ان کو نہیں کہا تھا۔ یہی معاملہ جن کو بھی تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، وہ قیامت کے دن وہ تمہارا کفر کریں گے، یکفرون بشرککم، وہ منکر ہوں گے اس شرک کے، انہوں نے اس کی کوئی تعلیم نہیں دی تھی۔ ولا ينبئک مثل خبیر، اور اس دن جو بتانے والا ہوگا اس جیسا باخبر بھی اور کوئی نہیں ہے۔ مثل خبیر بڑا عمدہ انداز ہے، خبیر کسے کہتے ہیں؟ باخبر ہونے والا۔ اللہ تعالیٰ بھی تو ہے نا، واللہ بما یعملون خبیر، بما تعملون خبیر، جو کچھ تم کرتے ہو یا وہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر شے سے، ہر عمل سے باخبر ہے۔ تو ولا ينبئک مثل خبیر، اور اس دن جن باتوں کی وہ تمہیں اطلاع دے گا وہ کوئی اور نہیں ہے کہ جو اتنا باخبر ہو جتنی باخبر اس دن اللہ کی ذات ہوگی۔ تمہاری زندگی کی مائنیوٹس ڈیٹیل جو ہے وہ بھی اگر اللہ کے علم میں ہے اور اعمال نامے میں موجود پا رہے ہو تو اس کی کوئی مثال تم اور پیش تو نہیں کر سکتے۔ ولا ينبئک مثل خبیر۔ یہاں یہ دوسرا رکوع جو ہے اس سورہ فاطر کا ختم ہوا۔ اب انشاءاللہ اگلا رکوع ہمارا شروع ہوگا۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم ہو اصل میں سراپا فقیر اللہ کے سامنے، وہو الغنی الحمید، واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ اور الغنی ہے الحمید ہے۔
اس پورے رکوع پر انشاءاللہ اگلی مرتبہ گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔